سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سورہ کہف کا 11واں رکوع اور 16ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابو جہل اور دیگر کفار مکہ نے یہ سوال کیا تھا، اسی طرح یہودیوں نے امتحان لینے کی غرض سے یہ سوال کیا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے سن چکے ہیں، کہ یہودیوں نے یہ سوال کفار مکہ کو سکھایا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں اور روح کے بارے میں سوال کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی میں تمہیں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ذوالقرنین کو زمین میں قابو دیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ کے بیٹے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا، یہ ایک شہر کا نام ہے، اور اس شہر کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لوا تھے، یعنی لشکر کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوتا۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمراں تھے، 2 مومن اور 2 کافر، ایک حضرت ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 2 مومن۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور 2 کافر بادشاہ پوری دنیا کے بادشاہ بنے، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ بعض لوگ فرعون کو بھی پوری دنیا کا بادشاہ سمجھتے ہیں، حالانکہ بات غلط ہے، فرعون صرف مصر کا بادشاہ تھا۔ ان قریب ایک 5ویں بادشاہ اور اس امت سے ہونے والے ہیں، جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ امام مہدی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ بعض محققین نے کہا کہ آپ حضور غوث اعظم کی اولاد سے ہیں، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ قرب قیامت میں آپ کی ولادت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا، اور پوری دنیا میں نام کی بھی اسلامی حکومت باقی نہ رہے گی۔ اس وقت لوگ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہوں گے صالحین، کیونکہ وہ علامات دیکھ کر پہچان لیں گے کہ اب امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے۔ امام مہدی کی اس وقت عمر 40 سال ہوگی، اور آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رکھے ہوں گے۔ لوگ طواف سے پہلے آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ انکار فرمائیں گے۔ پھر آپ طواف میں ہوں گے تو ندا ہوگی، غیبی ندا ہوگی
کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ جہاد پر بیعت فرمائیں گے، اور پھر پوری دنیا سے لوگ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے مسلمان آئیں گے، اور حضرت امام مہدی کافروں سے انتقام لیں گے اور پوری دنیا کو کفر سے پاک کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی مل کر جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شریعت کا قاعدہ یہ ہوگا کہ جو کافر ہے وہ اسلام قبول کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح پوری دنیا سے کفار کا خاتمہ ہوگا اور پوری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے اور سب صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ امام مہدی کا وصال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور پھر کئی سو سال تک اسی طرح دنیا کا نظام ہوگا کہ جس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے وصال کے 500 برس تک دنیا میں مسلمانوں کو اللہ تعالی غلبہ دے گا اور اسلام ہی اسلام ہوگا، پھر کفر پھیلنا شروع ہوگا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، اب نہ جانے کتنی صدیاں لگیں گی، 100 سال کے بعد یا 500 سال کے بعد کفر اتنا پھیل جائے گا کہ کافروں کی تعداد پھر زیادہ ہو جائے گی۔ قیامت آنے سے 40 سال پہلے ایک ہوا چلے گی اور اس سے مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا، اور پھر پوری دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ ان کافروں کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں صرف کافر ہوں گے، اور کسی کافر کی عمر 40 سال سے کم نہیں ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا، جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے وہ سب آپ کو عطا فرمایا، اور جو کچھ بادشاہوں کو شہروں اور قصبوں کو فتح کرنے کے لیے اور دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے جو کچھ سامان درکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمایا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا۔ سبب وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ علم ہو یا قدرت۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سبب کے پیچھے چلا، ایک سامان کے پیچھے چلا، یعنی آپ نے جو ارادہ کیا اس کے سبب کو آپ نے اختیار کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کالے کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے، انہوں نے پی بھی لیا،
مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منازل آپ نے طے فرما لی، اور مغرب کی سمت میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ کالے چشمے میں ڈوبتا ہے۔ وہاں پر ایک کالے کیچڑ کی دلدل تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج اس میں ڈوب رہا ہے۔ جیسا کہ جو لوگ دریا کا یا سمندر کا سفر کرتے ہیں یا دریا یا سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اور سورج ڈوبتا ہے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہاں ایک قوم ملی، یعنی اس چشمے کے پاس، اس کیچڑ کی دلدل کے پاس۔ یہ وہ قوم تھی جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے یعنی کھالیں وہ پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھا، اور یہ دریا کے سمندر کے مردہ جانور کھاتے تھے، اور یہ لوگ کافر تھے۔ قلنا، ہم نے فرمایا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو انہیں سزا دے، واما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ سزا سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے، اور بھلائی سے مراد یہ ہے کہ انہیں شریعت کے احکام کی تعلیم دے اگر وہ ایمان لائیں۔ قال، عرض کی، اما من ظلم، عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، یعنی جس نے کفر و شرک اختیار کیا، ایمان نہ لایا، ہم اسے دنیا میں یہ سزا دیں گے کہ اسے قتل کریں گے۔ ثم یرد الی ربہ، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا قیامت میں، فیعذبہ عذابا نکرا، وہ اسے بری مار دے گا، اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور اچھے کام کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، یعنی جنت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر آسان ہوں گے، دشوار نہ ہوں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یعنی ایک اور سفر انہوں نے اختیار کیا، اور یہ سفر مشرق کی طرف تھا۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہ رکھی، کوئی رکاوٹ ہم نے نہ رکھی۔ اس مقام پر آپ پہنچے جس کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھے، نہ وہاں کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج نکلنے کے وقت جیسے ہی سورج نکلتا تو یہ غاروں میں گھس جاتے، اور جب زوال ہو جاتا تو اس کے بعد یہ نکلتے اور اپنے کام کاج کرتے تھے۔ یہ قوم بھی کافر تھی۔ کذالک، بات یہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے، یعنی جو حضرت ذوالقرنین کے پاس فوج، لشکر، جنگی آلات و سامان اور حکومت کے سامان تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسے جانتے ہیں۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں سلطنت اور ملک چلانے کی قابلیت اور امور مملکت کے سر انجام کی لیاقت مراد ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کذالک، بات یہی ہے اسی طرح۔ مفسرین نے کذالک کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی مشرقی قوم کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے، تو جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جنہوں نے کفر پر اصرار کیا حضرت ذوالقرنین نے انہیں قتل کر دیا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، یعنی ایک اور سفر انہوں نے اختیار کیا، یہ سفر شمال کی طرف تھا۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ شمال کی طرف آپ نے سفر کیا، یہاں تک کہ آپ وہاں پہنچے کہ جہاں ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ تھا، اور اس پہاڑی سلسلے میں جانے کا جو راستہ تھا وہ بھی پہاڑوں کے درمیان تھا، تو آپ دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچ گئے۔ وہاں ایسے لوگ آپ کو ملے، کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی۔ ان کے ساتھ اشارے وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی جا سکتی تھی، تو حضرت ذوالقرنین نے اشارے سے ان سے باتیں کی اور انہوں نے اشارے میں جواب دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج یہ انسان ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں۔ جس طرح ہم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ بات تو آپ کو پہلے بھی عرض کی گئی تھی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا، ہر ایک کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو سارے کافر ہلاک ہو گئے، اور جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے۔ اس کشتی میں 72 یا 78 افراد سوار تھے، وہ جب دنیا میں رہے تو ان کے یہاں کسی کی یہاں اولاد نہ ہوئی، اپنی عمر پا کے وہ سب انتقال کر گئے۔ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان سے اولاد کا سلسلہ ہوا، اور آج پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کے 3 بیٹوں کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج یافس کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، ربی بہار کے موسم میں نکلتے تھے اور کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے، اور جو چیزیں خشک ہوتی تھیں انہیں وہ لاد کر لے جاتے تھے، انسانوں کو کھا جاتے تھے، یہاں تک کہ درندوں کو، وحشی جانوروں کو، سانپ اور بچھوؤں کو بھی کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے ان کی شکایت کی اور کہا، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں؟ فہل، پس کیا، نجعل، ہم مقرر کریں، لک، آپ کے لیے، خرجن، کچھ مال، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا،
اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں. جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ تھا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا. بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے اور اس میں جگہ جگہ غار بنے ہوئے تھے. ان پہاڑی سلسلے سے باہر آنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر راستہ بند ہو جائے تو یاجوج ماجوج ان پہاڑوں کے سلسلے میں قید ہو جائیں گے اور یہ باہر نہیں نکل سکیں گے اور ہمارے لیے سکون ہو جائے گا. تو آپ ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر سے اور ایذا سے محفوظ رہیں. تو آپ کہیں تو ہم بہت سارا مال جمع کر دیں، اب ہم سے مال لے لیں، جو اجرت آپ کو چاہیے وہ لے لیں، ایک دیوار بنا دیں. قال حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے. یعنی اللہ کے فضل سے میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور ہر قسم کا سامان موجود ہے. تم سے کچھ لینے کی مجھے حاجت نہیں، ضرورت نہیں. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، تو میری مدد طاقت سے کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، وہ کام کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں، میں ایک بہت مضبوط آڑ، رکاوٹ، دیوار بنا دوں گا، تم میری مدد کرو. ان لوگوں نے عرض کیا کہ پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے، آپ بتائیے کیا ہم کریں. آپ نے فرمایا آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ. لوگ آپ کے پاس لوہے کے تختے لے کر آئے اور وہ لکڑی اور کوئلہ لے کر آئے. آپ نے حکم فرمایا. اب آپ نے دیوار کی بنیاد کے لیے کھدائی کی اور اتنی کھدائی کی کہ وہاں پانی نکل آیا. پہاڑی علاقے میں کھدائی سے پانی نکلے، اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی گہرائی میں گئے ہوں گے. پھر اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے. پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا اور پتھر اس پر رکھ کر جما دیے گئے. اس طرح اس دیوار کی بنیاد مضبوط ہوئی اور پھر لوہے کے تختے اوپر نیچے اس پر چن کے رکھے گئے. اس طرح رکھے گئے کہ لوہے کا تختہ، پھر لکڑی اور کوئلہ، پھر لوہے کا تختہ، پھر لکڑی اور کوئلہ. پھر آپ نے اس میں آگ لگا دی. جب آگ لگائی تو لکڑی اور کوئلہ جو بیچ میں تھا وہ جل اٹھا اور وہ جل کر ختم ہو گیا. لیکن اس کے جلنے سے لوہے کے دونوں تختوں کے کنارے پگھل گئے اور جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائے، چونکہ بیچ میں سے لکڑی اور کوئلہ تو جل کے ختم ہو گئے، تو جب وہ آپس میں ٹکرائے تو قدرتی طور پر یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سکھایا کہ اس سے لوہا آپس میں لوہے کی ویلڈنگ ہو گئی اور یہ پوری ایک لوہے کی دیوار بن گئی. اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی. اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، تو لوہے کی دیوار اور اوپر سے اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا گرایا گیا. یہ سب مل کر ایک مضبوط دیوار بن گئی، ایک سخت جسم بن گیا. آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ دیوار پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، دو لوہے کے تختوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا. قال انفخوا، فرمایا دھونکو، یعنی اس میں آگ لگا دو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا. تو ابھی آپ نے سنا وہ پوری دیوار جلنے لگی تو کوئلہ اور لکڑی
جب جل کر ختم ہوئے تو ان کے جلنے سے دونوں تختے جو لوہے کے تھے ان کے کنارے پگھل گئے اور وہ آپس میں جڑ گئے۔ قال فرمایا آتونی افرغ علی قطرہ، لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، تو یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے۔ ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ قال ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ربی، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا، جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن جب آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے پہلے سے زیادہ وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا ایک کہے گا کہ اب چلو باقی دیوار کل توڑ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اس دن کی محنت ضائع نہ کی جائے گی اور اگلے دن انہیں دیوار اتنی ٹوٹی ملے گی جتنی پہلے روز وہ توڑ گئے تھے۔ اب وہ نکل آئیں گے، زمین میں فساد وہ کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں درختوں کو، اور جو آدمی ہاتھ میں آئے گا وہ اسے کھا جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ مسلمانوں کو لے کر آپ کو طور تشریف لے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو جمع کر کے آپ کو طور پر جمع ہوں گے اور آپ دعا کریں گے، کیونکہ آپ کو یہ حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو وہاں لے جائیں۔ ایک ایسی قوم نکلی ہے جس سے مقابلہ کرنے کی مسلمانوں میں طاقت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ انہیں ہلاک کر دیں گے، پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ حدیث پاک میں 4 انگل جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں زمین نظر آئے، اتنی ان کی تعداد ہوگی، یہ لاکھوں میں یا کروڑوں میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص پرندوں کو بھیجے گا اور وہ آ کر ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ یہ واقعہ قرب قیامت میں ہوگا، یعنی جب قیامت آنے والی ہوگی اس وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا دے گا۔ یموجو جیسے موج ہوتی ہے، ایسے یہ لاکھوں کی تعداد میں نکل رکھے ہوں گے وہ دیوار توڑ کر، تو ایسا لگے گا جیسے سمندر ہے اور ایک ریلے کے بعد دوسرا ریلا آ رہا ہے، ایک موج کے بعد دوسری موج ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لائیں گے، یعنی تمام مخلوق کو عذاب اور ثواب کے لیے قیامت کے دن ہم جمع کریں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے کہ کافر جہنم کو صاف دیکھیں گے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا،
یعنی جہنم کافروں کے لیے. یہ کافر وہ ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل تھے. وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، قرآن، ہدایت، بیان اور قدرت اور ایمان کے دلائل سے اندھے بنے رہے اور ان میں سے کسی چیز کو وہ نہ دیکھ سکے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور حق بات سن نہ سکتے تھے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عداوت دشمنی رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ بدبخت ہو گئے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے حق کو نہ سن سکے، حق کو نہ سمجھ سکے. سورہ کہف کا 11واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، حق کو سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا دور آ گیا اور بڑی معلومات حاصل ہو رہی ہیں ٹی وی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سیڈیوں کے ذریعے، ڈی وی ڈی کے ذریعے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں افسوس کے ساتھ، آج جتنا مس گائیڈ ان چیزوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی. بالکل غیر مستند باتیں، جھوٹی باتیں، من گھڑت حدیثیں لوگ ان چیزوں پر بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. انٹرنیٹ پر یہ پورا پروگرام موجود ہے، اس کی سیڈیاں مارکیٹ میں ملتی ہیں کہ جس کا عنوان ہوتا ہے قرآن پاک کے تاریخی مقامات، اور اس میں یہ اس دیوار کا ذکر کرتے ہیں جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی. پھر وہ کوئی دیوار دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، یہ ذوالقرنین نے بنائی تھی. اب آپ بتائیں قرآن پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے، قرآن پاک کی تفاسیر کیا فرما رہی ہیں، احادیث طیبہ میں کیا ہے کہ یہ دیوار قرب قیامت میں وہ توڑیں گے اور نکل کر پوری دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ ہلاک ہوں گے. لیکن کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح ٹی وی پہ بہت سارے پروگرام آتے ہیں قیامت کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں، تو اس میں بھی وہ من گھڑت وہ تبصرے کرتے ہیں اور ضعیف روایتیں، من گھڑت باتیں اپنی طرف سے حدیث جھوٹی بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں جی ہمیں معلومات حاصل ہو رہی ہیں. اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علماء حق کی کتابیں پڑھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں پڑھیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء کی کتابیں پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے. اسی طرح اس پروگرام میں ایک غار دکھایا جاتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں یہ اصحاب کہف کا غار ہے، یہ ان کی ہڈیاں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں اور ولیوں کے جسم صحیح سلامت رہتے ہیں بعد وصال. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک تو یہ فرماتا ہے کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا، ایسی ان کی ہیبت ہے. تو اب اس طرح کے دنیا میں کئی غار ہیں جس میں لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کسی غار کو بھی انہوں نے مشہور کر دیا کہ اصحاب کہف کا غار ہے. اس طرح کی بہت ساری غلطیاں اس میں پائی جاتی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے اور آپ دوسری چیزوں سے معلومات حاصل کریں تو علماء اہل سنت سے رجوع کریں. الحمدللہ اہل سنت کے جو مکتبے ہیں وہاں سے آپ مستند کتابیں پڑھیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نے بچے کا نام رکھا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نام تو غلط ہے، اس کا معنی ہی غلط ہے. تو کہتے جی انٹرنیٹ سے ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جو ہے یہ فلاں ویب سائٹ سے معنی لیا ہے. اب ویب سائٹ پر بچوں کے نام جو لکھے ہوئے ہیں اس کے معنی تقریباً غلط لکھے ہوئے ہیں اور ایسے عجیب و غریب لوگ نام رکھ لیتے ہیں جس کے معنی انتہائی غلط ہوتے ہیں، لیکن احساس ہی نہیں ہے. بغیر دلیل کے الٹی سیدھی باتیں جس کا جو دل چاہتا ہے وہ انٹرنیٹ پر ڈال دیتا ہے، کوئی روک تھام نہیں ہے. تو علم کے یہ مراکز نہیں ہیں، بلکہ علم کے مراکز کیا ہیں؟ ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھیں اور مستند کتابیں پڑھیں تو آپ کو مستند باتیں حاصل ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی
ہماری نسلوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح اور درست علم عطا فرمائے، اور باطل باتوں سے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔